نئی نسل آ چکی ہے. اس نسل کے اخلاقی معیارات ہم سے کہیں مختلف ہیں. قول و فعل کا تضاد ہمارے بے شمار پیمانوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا. ہمارا ہر پیمانہ لمحاتی ہوا کرتا تھا. فلمی انداز میں چور نے نماز پڑھنا شروع کی تو ہم اس کی مدح کرنے لگے. قول و فعل کے تضاد میں مبتلا کسی شخص نے مروت دکھا دی تو خوش ہو گئے. جنرل ضیاء الحق جیسے بے رحم عامر کی بھی ہم توصیف کرتے رہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں عجز و انکسار کا پیکر ہے. نئی نسل نے اس طرح کے سبھی پیمانے ایک طرف رکھ دیے ہیں. ان کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اپنے کہے پر عمل کر کے دکھلاتا ہے. اس سے زیادہ باریکیوں میں آج کل کے نوجوان جاتے ہی نہیں. انہیں بدتمیز کہہ لیں, انہیں تاریخ سے ناآشنا کہہ لیں یا ان پر شخصیت پرست ہونے کا حکم لگا لیں. یہ اسی سے متاثر ہوتے ہیں جو اپنے دعوے کی دلیل عمل سے پیش کریں. فقیرانہ شائستگی, حاکمانہ مروت, منافقانہ خوشگفتاری اور بزرگوں کا عبادت کو چھوتا ہوا ادب نئی نسل کے مسائل کی فہرست سے ہی خارج. ہم جیسے تو مان بھی لیں گے مگر نئی نسل کہاں مانتی ہے. اس نے نواز شریف صاحب کو اپنے طے کردہ اسی ایک پیمانے پر دیکھا اور ان سے الگ ہو گئی. انہیں چھوڑ دیا, عمران خان کو نہ لیا. عمران خان کو بھی مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے بس یہ کیا کہ جو کہا وہ کر کے دکھانے کی ہمت کی. اگر کہیں اپنا سابقہ فیصلہ واپس لیا تو اس کا ڈٹ کر دفاع کیا. یو ٹرن لینے کی پھپتی ان پر کسی گئی تو اس کی توجیحات بھی پیش کی. انہوں نے ہر وقت خود کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھا. بالخصوص اپریل 2022 کے بعد تو انہوں نے عوام کو ہی اپنی اصل طاقت مان کر سیاست کی. پاکستان کے تاریخی تناظر میں یہ ایک مشکل راستہ ہے. اتنا مشکل کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے. ایسا کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا بھی. ان پر گولی چلی, اب تک وہ جیل میں ہیں. ان کی جماعت سے انتخابی نشان لے لیا گیا. ان کے امیدوار الیکشن جیت گئے مگر فارم 47 پر ان کی جیت سب نہ ہو سکی. 26ویں آئینی ترمیم اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم سمیت قانونی نظام میں ایسی کئی تبدیلیاں کی گئیں جن کا ہدف عمران خان کی ذات یا ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف رہی. یہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی جماعت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر کیا. ان دونوں سیاسی جماعتوں کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ عوام کی حاکمیت, ووٹ کی عزت, بنیادی انسانی حقوق, دستور اور عدلیہ کی خود مختاری جیسے بنیادی اصولوں کو بھی سیاسی مفادات کے لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ ماضی میں بھی جب ان دونوں جماعتوں نے جمہوریت کی بات کی تو دراصل کوئی نہ کوئی سودا ہی کر لیا. ان کے برعکس عمران خان ایسا کرتے دکھائی نہیں دے رہے. اگلے روز مجھے تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد کرانے کی کوششوں میں شامل ایک سیاستدان بتا رہے تھے کہ یہ اتحاد بغیر کسی پوشیدہ ایجنڈے کے صرف اصولوں پر بنایا جا رہا ہے کیونکہ عمران خان حکومت لینے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے. نواز شریف نے حکومت لے کر اپنے مقدمات ختم کرا دیے. عمران خان اپنے مقدمات عدالتوں پر چھوڑ کر اصولوں پر کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کی سیاست اور پاکستان کی روایتی سیاست میں یہی فرق ہے جو واضح ہوتا چلا جا رہا ہے. نواز شریف یہ نظر انداز کر بیٹھے کہ پرانی سیاست میری خوار ہو چکی ہے. انہوں نے اپنے آزمودہ طریقے سے حکومت حاصل کی اور بہت کچھ کھو بیٹھے. عمران خان نے دستور کو اصول بنایا اور سبھی کچھ ان کی جھولی میں آ گیا. تاریخی طور پر کسی بھی ملک کی سیاست جب کروٹ لیتی ہے تو یہ عمل عوام کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک طرف وہ قوتیں ہوتی ہیں جو حکمرانی کو اپنا حق سمجھتی ہیں اور دوسری طرف ریاست کی تشکیل نو کا مطالبہ کرنے والی نئی طاقت. اس کشمکش میں وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. انتخابی طریقہ کار کی پختگی سے پہلے یہ معاملات جنگ و جدل سے نمٹائے جاتے تھے. بڑے پیمانے پر انتخابات کا طریقہ مروج ہو گیا تو پھر ہر معین مدت کے بعد انتخاب ہی نئی پرانی قوتوں کے درمیان فیصلہ کن ہوتا رہا. عمران خان اسی راستے پر چلے اور 2024 کے الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی قیادت نئے زمانے کے لیے نہیں. ان کا انداز سیاست بدلا ہے, نہ انہیں تاریخ کا فہم ہے. نواز شریف کی چھتری تلے عہد قدیم کے سبھی عناصر اکٹھے ہو گئے اور عمران خان کی پیروی میں لوگ اس راستے پر چل پڑے جو قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی طرف جاتا ہے. نواز شریف 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں 1980 میں جا کھڑے ہوئے جب انہیں پنجاب کی وزارت خزانہ عطا ہوئی تھی. نواز شریف ماضی کی طرف چلنے نکلے, عمران خان مستقبل کے مسافر. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ماضی اور مستقبل کی لڑائی میں جیت صرف مستقبل کی ہوتی ہے. شکریہ.